الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جانفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 180، آیت نمبر 181 اور آیت نمبر 182 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب تم میں سے کسی پر موت آئے، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے۔ یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں رب قدوس جل مجدہ نے عربوں کے ایک جاہلانہ رواج کی اصلاح فرمائی ہے۔ عرب کے جہلاء کا رواج تھا کہ موت کے وقت اپنے مال میں ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جاتے جن کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا اور اسے سخاوت کے نام سے تعبیر کرتے۔ اگر کوئی وصیت کے بغیر مر جاتا تو جائیداد صرف بیوی بچوں میں تقسیم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ان کی اس جاہلانہ رسم کو ختم فرما دیا۔ والدین اور قریبیوں کو اولین حقدار قرار دیا۔ اسی سلسلہ میں پھر دوسرے مرحلہ پر سورۃ النساء شریف میں وراثت کے احکام کو تفصیل سے بیان فرما دیا گیا۔ پھر اس مسئلہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اس طرح طے فرمایا کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت فرما دی جنہیں وراثت میں حصہ دے دیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی فرما دیا گیا کہ وصیت متروکہ مال کے تیسرے حصہ تک کی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات قرآن حکیم کی تشریح، وضاحت اور تفسیر ہیں۔ اس ارشاد گرامی میں بالمعروف کے حکم سے واضح فرما دیا گیا ہے کہ یہ کام شریعت کے مطابق اللہ کے لیے ہو، نام و نمود مطلوب نہ ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کا یہ حکم والدین کے لیے منسوخ ہو گیا کہ قرآن مقدس نے والدین اور اقربا کے حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ یہ حکم اس وقت تھا جب مال کی تقسیم وصیت پر ہی ہوتی تھی۔ جب آیات میراث نے حصے مقرر فرمائے تو یہ حکم باقی نہ رہا۔
سارے مال میں سے تیسرے حصے کی وصیت کا حکم سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع مجھے تکلیف ہوئی کہ قریب المرگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور ایک لڑکی کے سوا کوئی بچہ وارث نہیں، 2/3 مال کی وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں، 1/3 مال صدقہ کرو، یہ بہت ہے۔ ورثاء کو خوشحال چھوڑو، یہ انہیں محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ادا نہیں کر سکا ان کی وصیت لازم ہے۔ جیسے زکوٰۃ نہیں دے سکا، حج نہیں پڑھ سکا، ایسے ہی بندوں کے حقوق جو ادا نہیں کر سکا وصیت کرے۔ جیسے قرض ادا نہیں کر سکا، کسی کی امانت نہیں دے سکا، کچھ وصیتیں مستحب ہیں، جیسے غریب فقراء کے لیے وصیت کرنا۔ وصیت کرنے کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وصیت کے لائق چیز ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزارنا بھی جائز نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔